حاملہ عورت کے لیے ثواب۔ حاملہ عورت کی ایک رات۔ حاملہ عورت کی فضیلت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگی کہ جی یہ تو آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتے ہیں، اور ہم گھروں کے اندر ان کے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، ان کو پکا کر کھلاتی ہیں، تو ہم جہاد میں اس طرح راتوں کو پہرا بھی نہیں دیتی، اس طرح ہم آ کر قتال بھی نہیں کرتی جس طرح مرد کرتے ہیں۔ یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اور یہ مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم گھروں میں ہی پڑھ لیتی ہیں، ہم جماعت کے ثواب سے محروم ہو گئیں۔ جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مجاہد کے برابر اجر عطا فرما دیتے ہیں جو ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتا ہے۔ گویا گھر کے نرم بستر پر عورت بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ثواب عطا فرما دیا۔ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں، اور آپ نے کہا کہ آپ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ مردوں کے لیے یہ مقام ہے، وہ مقام ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ جو عورت بچہ پیدا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ عورت جو کہ بچے کو جنم دیتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، یعنی عورت کچھ نہیں اٹھا سکتی لیکن انسان اٹھا سکتی ہے۔ مرد کہے گا میں یہ اٹھا سکتا ہوں، میں باڈی بلڈر ہوں، میں وہ اٹھا سکتا ہوں، لیکن وہ انسان نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن حاملہ عورتیں انسان کو اٹھائے پھرتی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کا بڑا معجزہ ہے، اللہ خالق ہے۔ اللہ نے کہا دنیا میں تم خالقیت انجام دو، تم میری ذمہ داری ہو، تم پیدا کرو کیونکہ تم پیدا کر سکتی ہو۔ میں بھی تمہیں پھر سے پیدا کروں گا، ایک نئی زندگی دوں گا، سارے گناہ کو معاف کروں گا۔ جیسے ہی عورت پریگننٹ ہوتی ہے وہ اللہ کے فرشتوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، جنت اس کی مشتاق رہتی ہے۔ حدیثوں میں بہت زیادہ ہے کہ قرآن اس کے ایک ایک درد کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ لقمان میں موجود ہے، عورت کہتی ہے آہ، اللہ کہتا ہے کیا ہوا؟ اے اماں تمہیں درد ہو رہا ہے، ہر آہ کو خدا سن رہا ہے۔ اتنا اچھا احساس ہوتا ہے۔ اور بعض عورتیں کہتی ہیں مجھے پریگننٹ نہیں ہونا، بچے نہیں کرنا، کیا مصیبت ہے؟ اللہ کی بندیوں اس کا اجر و ثواب کا اندازہ تو لگاؤ۔ پریگننٹ عورت روزہ نہیں رکھتی لیکن وہ روزے دار ہے، نماز شب نہیں پڑھتی لیکن وہ نماز شب پڑھ رہی ہے۔ واو، کتنی اچھی اور سعادت والی بات ہے۔ کچھ نہیں کر رہی، بچہ ہے اس کے پیٹ میں، لیکن فرشتے لکھ رہے ہیں کہ ان کو آرڈر ملا ہے کہ لکھو کہ اس نے روزہ رکھا ہے، لکھو کہ اس عورت نے نماز شب پڑھ لی ہے۔ نہ صرف وہ صائم یعنی روزہ دار ہے بلکہ وہ قائم ہے، یعنی رات کو قیام کر کے جاگ کے گزارے۔ نہ صرف وہ قائم ہے وہ عورت بلکہ وہ مجاہد ہے، جہاد کرے کس سے؟ دو چیزوں سے، دونوں سب سے مشکل۔ اپنی جان بھی گویا اس نے راہ خدا میں دے دی، شہیدہ ہے وہ عورت، اور مال کے لحاظ سے یعنی اس نے اپنا سارا مال راہ خدا میں دے دیا، اتنا اس کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں، جو صادق ہیں، جو سچے ہیں، جو امین ہیں، جن کا وعدہ پکا وعدہ ہے۔ یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، ہمیں یقین کرنا ہے اس کے اوپر۔ اور پھر جب وہ بچہ جنم دیتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایسا اجر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کیا مقام اور اجل مل رہا ہے۔ جس ماں کے تلے جنت ہو، یقیناً وہ ماں خود جنتی ہے، وہ ماں خود فرشتوں کے پروں بر اور بہت ہی معزز اور محترم ہے۔ اور پھر کہا اب جب وہ دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے میں گویا اس نے فرزندان حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک فرزند اور غلام کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا ہو، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ پاک ترین نسل اور انسان کی جو حسب نسل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور اس کا کوئی فرزند اگر آپ نے اس کی خدمت کی یا اس کو آزاد کیا تو اس کے برابر کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ بالا تر ہے۔
اس کے لیے اس کو کہا گیا اب وہ آزاد کر رہی ہے تو یقیناً خود بھی آزاد ہے۔ گناہوں کی زنجیروں سے ہر گھونٹ بچہ جب ایک مرتبہ دودھ پیتا ہے تو ہر گھونٹ سے اس کے ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے جو عورت اپنے خاوند سے حاملہ ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو دن میں روزے دار آدمی کا ثواب دیتا ہے، اور رات کو سوتی ہے تو شب بیدار بندے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ عورت فقط حاملہ ہے، یہ کوئی دن روزہ نہیں رکھ رہی، رات کو اندر یہ عبادتیں نہیں کرتی، دن میں بھی آرام کرتی ہے، رات کو بھی سوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھواتے ہیں کہ اس کا ہر دن روزے دار کی مانند لکھ دیا جائے اور ہر رات شب بیدار کی مانند لکھ دی جائے۔ اب عورتیں اندازہ لگائیں کہ اس سے وہ کتنے بڑے بڑے اعمال کا اجر پا لیتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا ہے جب عورت کے بچہ ہونے لگتا ہے اس کو درد ہوتا ہے تو اس وقت فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے عورت خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے اس درد کی وجہ سے تیرے پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب عورت کا بچہ ہوا اور وہ اس کو چھاتی سے دودھ پیے تو ہر گھونٹ چوسنے کے بدلے اس ماں کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت بچے کی خاطر رات کو جاگے تو اللہ رب العزت اس کو اللہ کی راہ میں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کا نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حاملہ عورت ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والا مجاہد، یعنی جو آج سرحد کی حفاظت کرنے والے مجاہد کو ملتا ہے وہ اجر گھر کی چار دیواری میں گھر کی سہولتوں میں رہ کر اس عورت کو ملتا ہے جو اپنے خاوند کی وجہ سے حاملہ ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت حاملہ ہو اس حالت میں اس کا انتقال ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شہیدہ کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے۔ تو دیکھیں کہ اسلام میں حاملہ عورت کو کتنا اعزاز و اکرام بخشا ہے۔ زیادہ بچے پیدا کرنا یہ جنتی عورت کی نشانی بتائی گئی ہے۔ میں تو کہتا ہوں عورتوں کے تو بڑے مزے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی، تاکہ انہیں پتا چلے کہ اسلام نے انہیں کیا مرتبہ دیا، کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، کہاں انہیں ایک وقت تھا زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، انہیں کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، انہیں ایک بکاؤ چیز سمجھا جاتا تھا، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اسلام آیا، اسلام نے عورت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آپ سنیے گا ضرور، ایک نیک عورت اپنے خاوند سے پہلے جنت میں جائے گی اور جنت کی حوروں سے 70 گنا حسین اور خوبصورت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بہترین عورتیں وہ ہیں جن کا مہر تھوڑا ہو، ایک نیک عورت 70 مرد اولیاء سے بہتر ہے، اور ایک بدکار عورت 1000 برے مردوں سے بری ہے۔ جو عورت بچے کے رونے کی وجہ سے سو نہ سکے اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بچوں والے عورت کی 2 رکعت نفل بغیر بچوں والی عورت کی 20 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ جو عورت بچے کو دودھ پلائے اس کے ہر گھونٹ کے بدلے میں اسے نیکی ملتی ہے۔ عورت گھر میں جھاڑو دیتے وقت صرف بسم اللہ پڑھ لے تو اس کو بیت اللہ یعنی کعبے میں جھاڑو دینے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حاملہ عورت یعنی ایک پریگننٹ عورت کی 2 رکعات کی نماز بغیر حاملہ عورت کے 80 رکعتوں سے بہتر اور افضل ہوتی ہے۔ جو عورت نماز روزے کی پابندی کرے، پاک دامن رہے، اپنے شوہر کی تابع داری کرے، وہ کل قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ حاملہ عورت یعنی پریگننٹ عورت کی رات عبادت میں دن روزے میں لکھا جاتا ہے۔ جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہو جائے اس کے لیے 70 سال کی نماز اور روزے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بچہ ہونے میں عورت جو تکلیف برداشت کرتی ہے، ہر درد میں اس کی ہر ایک آہ میں ایک ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت 40 دن کے اندر اس کا انتقال ہو جائے، فوت ہو جائے، تو اس کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ جب بچہ رات کو روئے اور ماں بد دعا دیے بغیر یعنی بچے کو برا بھلا کہے بغیر اس کو دودھ پلائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ جب بچے کا دودھ پینے کا وقت پورا ہو جائے تو آسمان سے ایک فرشتہ آ کر اس عورت کو خوشخبری سناتا ہے کہ اے بھلی عورت، اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی ہے، اور جب شوہر
سفر سے واپس آئے اور عورت اس کو خوش آمدید کرے، اس کو کھانا کھلائے اور اس دوران اس نے کوئی خیانت بھی نہ کی ہو تو اس کو 12 سال نفل عبادت کا ثواب ملتا ہے۔